معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اولادکم واموالکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن نقصت فقد خاب وخسر۔ صدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں، تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں: زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں بندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، غیر ایمان والوں سے نہیں، کہ تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو جس نے ایسا کیا، یعنی جس نے ایسا کیا، جس کی اولاد نے یا اس کے مال نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کیا، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر سے مراد 5 وقت کی نمازیں لی ہیں، 5 وقت کی نمازیں لی ہیں، اور اولاد کی محبت میں جو رہے اور اولاد کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ وہ نمازیں نہ پڑھے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاسرون فرمایا ہے، جو کہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب خاسرون جمع کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ایسا شخص ہو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، یعنی نمازیں نہ پڑھتا ہو، تو کوئی بھی شخص ہو، جمع میں تمام مسلمان آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہر شخص آ گیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ خستہ حال ہو، چاہے وہ ارفع حال ہو، چاہے وہ رکشہ چلاک ہو، چاہے وہ کار چالک ہو، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، بزنس مین ہو، ہر طرح کا شخص اس میں آ رہا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، نمازوں سے غافل ہوگا، اولاد کی محبت میں رہے گا، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی نمازوں سے غافل ہوں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس طرح بزنس کریں کہ نماز نہ چھوٹے، دکان چلا رہے ہیں اس طرح دکان چلائیں، نماز نہ چھوٹے، گاڑی چلا رہے ہیں اس طرح چلائیں، نماز نہ چھوٹے، دوسرا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، بزنس میننگ کر رہے ہیں،
پرنسپلنگ کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں اور پڑھائی کے کام کر رہے ہیں، مدرس بن رہے ہیں، ہم متعلم بن رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ہم فقہی سیمینار کر رہے ہیں، نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہم چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، نماز سے غافل نہ ہو، تجارت کریں، نماز سے غافل نہ ہو، یعنی ہم اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے قصبے میں رہیں، جہاں بھی رہیں، جو بھی کام کریں تو اس انداز میں کریں کہ کام بھی ہو جائے اور جب نماز کا وقت آ جائے نماز بھی ادا ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو جائے گا، ہو ہی جائے گا، تاکید کے ساتھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم کو اس طرح اپنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت بھی ہوتے رہے اور ہمارا کام بھی چلتا رہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد من عمله الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے کے عمل میں سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا، اس کے عمل میں سے اب عمل کیا کیا کرتا ہے؟ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے بچہ ہے تو بچے کے بعد جب جوان ہوگا، اب جوان ہونے کے بعد جب سے وہ بالغ ہویا اس پر نماز فرض ہو گئی تو اب اس سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا تم نے جوانی کی یہ ایام کیسے گزارے ہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ پھر وہ کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ اگر اور مزدوری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور وہ اچھا پڑھانے والا بن گیا ہے، ٹیچر بن گیا ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہ نیکیاں کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، عطیات کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، روزانہ ہر سال عمرہ کر رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا آدمی کے کھانے پینے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آدمی کی گاڑیوں کے بارے میں، بنگلے کے بارے میں، آپ نے گھر ایسا بنایا، آپ نے ایسا کیوں نہیں بنایا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر بندے کے عمل میں سے سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو جب اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو گویا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پالی، وہ کامیاب ہو گیا، نجات پالی۔ وَإِن نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نماز میں کمی رہی، یعنی جتنی زندگی رہی ہے جب سے بالغ ہو گیا ہے، نماز فرض ہو گئی ہے، اگر اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ اس کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کام کی وجہ سے، تو وہ اسی آیت کے تحت آ جائے گا، لا تلہکوا اموالکم ولا اولادکم، یعنی تم نے مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے، لہذا تم نے اب ہلاکت میں پڑ گئے ہو تم، اور تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو۔ تو جو ایسے کام کرے کہ اس کا کاروبار بھی چلتا رہے، وقت پہ نماز پڑھتا رہے، تو وہ خائب نہیں ہوگا، خاسر نہیں ہوگا، بلکہ فلاح پائے گا، نجات پائے گا۔ اور جو ایسا کام کرے گا کہ نماز جاتی رہے اور اس کا کاروبار چلتا رہے، تو وہ گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے عمل سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اسی کی ترجمانی فارسی کے ایک بہت مشہور شعر میں ہوتی ہے، روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا اور سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور ایسا پگھلانے والا وہ دن ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے دور، ماں بیٹی سے دور ہوگی، مجبور ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ مجھے مرشد گرامی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے ہم، تھام کے ان کا دامن مچل جائے گا۔ اختر قادری کیوں اتنا مغموم ہے، تیرا داتا شہ ہے، کون
کونین ہے اختر قادری، کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح صاحب لولاک سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ تو نماز کی پونچھ ہوگی سب سے پہلے۔ آقا داتا ماوا ملجا شمس الدحا بدر الدجا فرماتے ہیں من حافظ علیہا فقد کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فجر کی پڑھ لی، ابھی ذہن گردش کر رہا ہے ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر پڑھوں گا، پھر ظہر پڑھ لی، اب ذہن میں یہ بات ہے عصر کا وقت آیا تو پڑھوں گا، مغرب کا وقت آیا تو پڑھوں گا، عشاء کا وقت آیا تو پڑھوں گا۔ یہ گویا کہ اس نے ایک نماز پڑھی، دوسری کی فکر ہو گئی، تو گویا کہ اس نے نماز کی حفاظت کی۔ اب جو نماز کی حفاظت کرے گا، پابندی کے ساتھ ادا پڑھے گا، فَكَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْحَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، یعنی روشنی کا کام کرے گی۔ قبر کی منزل میں وہ پہنچ جائے گا، کوئی روشنی کا انتظام نہ ہوگا، نماز قبر میں روشنی کا انتظام کرے گی، برہان ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی۔ اگر کوئی چیز اس کے آڑ آ رہی ہے، سوال میں کوئی کمی ہو رہی ہے، نیکیوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے، تو وہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، اور اس کی بخشش میں کوئی کمی ہو رہی ہوگی، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہی نماز اس کو نجات دلائے گی، اس کی بخشش کروا کر جنت میں داخل کرائے گی۔ اور جو شخص وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، وقت پہ پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے سوتا رہتا ہے، ظہر کے وقت میں بازار میں ٹہلتا ہے، عصر کے وقت میں کھانے پینے میں، مغرب کے وقت میں بازار میں ٹہلتا ہے، روڈوں پر بیٹھتا ہے، عشاء کے وقت میں ٹی وی میں گپ شپ کرتا رہتا ہے، گانوں میں، سنگرز میں، ڈراماز میں، ایٹسیکٹرا وغیرہ وغیرہ چیزوں میں ملا ہوا رہتا ہے، تو جو شخص ایسا ہے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا فَلَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، تو نہ تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے نجات پڑے گی۔ وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نماز کو چھوڑے رہتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا شخص قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ایسے شخص کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، ایسے شخص کا حشر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب ان چار لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان چاروں نے نماز کیسے چھوڑی تھی۔ قارون کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اِنَّ قارون من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بہت بڑا مالدار تھا، مالداری کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا، مالداری کی وجہ سے اس نے سجدوں کو چھوڑا تھا، مالداری کی وجہ سے وہ گھمنڈی ہو گیا تھا، مالداری کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے مالداری کی وجہ سے نماز کو چھوڑا تھا، نماز سے دور رہا تھا، نماز سے غافل رہا تھا۔ تو جو شخص اس دنیا میں بھی مال کے لیے، اگر وہ مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، دنیا کھانے کے لیے نماز کو چھوڑے گا، تو اس تشبیہ کی بنیاد پر اس کا انجام بھی قارون کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا کون ہے؟ فرعون نے نماز کو چھوڑا تھا اس لیے کہ وہ وزیر بن جائے، حاکم بن جائے، وقت کا بادشاہ بن جائے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے عہدے پر کسی چیز کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، چاہے وہ چیئرمینی کا معاملہ ہو، چاہے وہ پردھانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ MP کا معاملہ ہو، چاہے وہ مکھ منتری بننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ راشٹرپتی بننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پردھان منتری بننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی سا منتری بننے کا معاملہ ہو، اگر اس لالچ میں جو شخص نمازوں کو چھوڑے گا، اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑا تھا اور گھمنڈی ہو گیا تھا۔ اور جو شخص وزیر بننے کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا، اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے وزارت کی وجہ سے، وزیر بننے کی وجہ سے، بادشاہ کا نائب ہونے کی وجہ سے اب نمازوں کو چھوڑا تھا۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو بادشاہ تو نہیں ہے، مکھ منتری تو نہیں ہے، راج منتری تو نہیں ہے، لیکن ان کے چیلوں میں شامل ہے یا ان کے چیلوں میں شامل ہے، تو
پھر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسے شخص کا انسان، ایسے شخص کا انجام، ایسے شخص کا ٹھکانہ اس حامان کے ساتھ ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ آیا ہے ابی ابن خلف۔ ابی ابن خلف یہ اس دور کے حساب سے زیادہ تر لوگوں پر صادق آ رہا ہے۔ ابی ابن خلف یہ بہت بڑا مکہ شریف کا تاجر تھا، مکہ شریف میں تجارت کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، مکہ شریف میں اس کی تجارت کا ڈنکا تھا، ڈنکا بج رہا تھا، شور ہو رہا تھا، سب لوگ اس سے تجارت کرتے تھے، بہت مال کماتا تھا، بہت نفع کماتا تھا اور نمازوں سے دور رہتا تھا۔ اب اگر دور حاضر میں، اس زمانے میں، اس ٹائم، اس وقت، آن دس مومنٹ، اس لمحے میں اگر کوئی شخص ایسی تجارت کر رہا ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے تو نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بینک مینیجنگ کر رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، رکشہ چلا رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، مزدوری کر رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، کاشتکاری کر رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، ٹرانسپورٹنگ کر رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، گاڑی چلا رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، دکان چلا رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، میل چلا رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، اگر ہوٹل چلا رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی دیگر کام کر رہا ہے، کسی دکانوں کا الگ الگ کام کر رہا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے۔ گویا کہ تجارت کے ذریعے جس کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کی تشبیہ ابی ابن خلف، مکہ کا جو سب سے بڑا تاجر تھا، اس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو گویا کہ چاہے وہ نماز چھوڑنے والا مال کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا مال کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا اولاد کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، یا عیش و آرام کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، ایسے اشخاص کا انجام حدیث کے تحت انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میں اپیل کروں گا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی یہ آئی ہے کس کے لیے؟ بندگی کے لیے آئی ہے، عبادت کرنے کے لیے آئی ہے، اور بے بندگی کے زندگی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی پرستش کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کرنا ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے نمازوں کو۔ یہ میرا پیغام ہے، مختصر سا پیغام ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں منفرد طور پر، فردی طور پر اس پیغام کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور اسے سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز کسی حال میں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اور اس پر عمل کریں، عمل کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بے مثال عبادت ہے، بے نظیر عبادت ہے، بہت انمول تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے ہی پیدا کیا، لیکن آج انسان سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ نہ کیا کیا خرافات میں رہتا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، ظہر کی پڑھیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، عصر پڑھیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، مغرب پڑھیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، عشاء پڑھیے کتنا وقت لگ رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا فجر پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، ظہر پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، عصر پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، مغرب پڑھیں گے 10 منٹ لگیں گے، عشاء پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے۔ گویا 24 گھنٹے میں سے آپ سے صرف گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا وقت مانگ رہا ہوں، اور آپ حضرات یہ نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، تم ہی سے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ نماز کی بالکل اس طرح پابندی بجائے، اس طرح عادت بنا لیں جس طرح کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر دوپہر کو کھانا نہ کھائیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، رات کو کھانا نہ کھائیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہی اپنی زندگی کے شب و روز بنا لو کہ نماز نہ پڑھے تو سکون ہی حاصل نہ ہو، اور سکون کیوں حاصل ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، سکون ملا کرتا ہے۔ تو اچھے کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ
کر کے تو دیکھیے، ایک بار اسے عمل میں لائیے تو پھر انشاءاللہ آپ کو قلبی خوشی بھی حاصل ہوگی اور آپ دنیا میں بھی شاد و آباد رہیں گے، نماز کی برکت سے فیض یاب ہوں گے۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اتنی اچھی عبادت ہے نماز،